الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا وأولانا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام تر حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات واسطے اور بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء فخر رسول مولائے کل ہادی سبل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات واسطے. قابل صد احترام واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے آج ایک ایسے کلے کے اندر ہمیں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے جہاں سے
اس دین کے، قرآن کے حافظ و محافظ بن کے پورے ملک بلکہ پوری دنیا کے اندر حفاظت کا سبب بنتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا یہاں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ایک قدیمی درسگاہ جن کے بانی استاد القراء فخر القراء، جن کے شاگرد پوری دنیا کے اندر بلکہ مدینہ اور مکہ کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، میری مراد حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ مجھے آج بات ذہن میں آ رہی ہے کہ جب ہم کسی ایسی بڑی قدیمی کہ جہاں سے ہمیں اپنے اکابر کی خوشبو ملتی ہے، جب بھی جانا ہوتا ہے، ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں میاں محمد احمد صاحب، یہ خانگاہ ڈوگرن کے قریب، کاموں کی کے اندر پروگرام تھا تو وہ مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور خطیب یورپ و ایشیا سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بیان انہوں نے شروع کیا تو ایک لفظ انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آج مجھے شرح صدر کیوں نہیں ہو رہا۔ تو یوں کر کے جب مجمع کے اندر نظر دوڑائی تو میاں محمد احمد صاحب پہ نظر پڑی تو کہنے لگے، لوگوں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے آج ذکر سن کے ہم اپنے جذبہ حریت کو جلا بخشتے ہیں۔ آج ہم مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ کا نام لیں، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ کا نام لیں تو ہمارے دل کی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، یار وہ کیسے لوگ تھے؟ تو کہنے لگے یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان کو دیکھا ہوا ہے، جنہوں نے ان کو دیکھا ہوا ہے۔ تو چلو ہم نے ان کو تو نہیں دیکھا، لیکن آج ہم اسی درسگاہ کے اندر بیٹھے ہیں، یہ بھی ہماری سعادت ہے۔ اللہ اس جو یہ کلا ہے، یہ جو مدرسہ ہے، اللہ اس کا جو فیض ہے، اللہ اس کا کچھ حصہ اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے، تو ہم یوں سمجھیں گے کہ ہمارے لیے یہ بھی کافی ہے، کیونکہ یہ سمندر ہے، اور سمندر سے اگر کسی کو ایک قطرہ بھی پیاسے کو مل جائے تو بڑی بات ہوتی ہے۔ دوسرا، آج اس کی نظامت کے جو فرائض سر انجام دے رہے ہیں، میری مراد حضرت مولانا محمد عثمان صاحب اور میرے بڑے ہی دل کے قریب میرے بھائی مولانا ابوالکلام صاحب، ان کی پرخلوص دعوت اور محبت بھرے حکم پر میں آپ کے سامنے چند گزارشات کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ذمہ جو ایک دو بات لگائی گئی ہے، میں اسی پہ کوشش کروں گا کہ جو وقت ہے اس کے اندر میں کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار سکوں۔ اور ایک آج میرے لیے تھوڑی سی مشکل بھی ہے کہ میرے بھائی نے میرے اوپر ایک پابندی لگائی ہے کہ جی بیان اردو کے اندر ہو، تو چلو میں کوشش کروں گا، لیکن اگر کوشش کارآمد نہ ہوئی تو پھر میں اپنی مادری زبان پہ ہی کوشش کروں گا۔ تو عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے قرآن پاک کا جو حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے مختصراً، اس کے اندر واضح طور پہ ایک بات جو ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کے اندر کوئی شک، بولے تھوڑا سا،
بول دیں تھوڑا سا، اس کتاب کے اندر کوئی شک اور شک کیا بھی جا سکتا نہیں ہے۔ وہ اس لیے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جس نے یہ کتاب بھیجی ہے نا وہ بھی اعلیٰ ہے، جو کتاب لے کے آیا وہ بھی اعلیٰ ہے، جس پہ کتاب آئی وہ بھی اعلیٰ ہے، پھر جنہوں نے اس کتاب پہ عمل کیا وہ بھی۔ اب میں اگلی ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ بیچنے والا بھی اعلیٰ، لے کے آنے والا بھی اعلیٰ، جس پہ آئی وہ بھی اعلیٰ، جنہوں نے اس کتاب کو لکھا پھر اس کتاب کو سمجھا عمل کیا وہ بھی اعلیٰ۔ چلے یوں کہہ دیتا ہوں کہ بابا یہ کتاب بھی اعلیٰ ہے، اب جس کو یہ کتاب سچ کہے وہ سچا، جسے کتاب جھوٹا کہے وہ کیا ہے؟ اب اگر مثال کے طور پہ میں یوں کہہ دوں کہ بھائی یہ کتاب جس کو حلال کہتی ہے ہم حلال کہتے ہیں، کتاب جسے حرام کہتی ہے ہم حرام کہتے ہیں، اب اگلی بات بھی یہی کہوں گا کہ یہ کتاب اگر عظمت والی ہے تو یہ کتاب وہ عظمت والی نہیں ہے کہ صرف اور صرف یہ خود عظمت والی ہے، بلکہ خدا کی قسم اس کے ساتھ جو لگتا گیا، جس کی نسبت اس قرآن کے ساتھ ہوتی گئی، جس کا تعلق اس قرآن کے ساتھ ہوتا گیا، اگر میں دیکھتا ہوں اس کے ساتھ اگر گتا لگے وہ گتا بھی اعلیٰ، جس پھٹی پہ آئے وہ پھٹی بھی اعلیٰ، جس ریل پہ آئے وہ ریل بھی اعلیٰ، جس الماری میں جائے وہ الماری بھی اعلیٰ، جس سینے میں جائے وہ سینہ بھی یہ تو نہیں ہو سکتا نا جی۔ اچھا میں بلکہ یوں کہتا ہوں، اب دیکھیں دنیا کے اندر قیمتی چیزیں بہت زیادہ ہیں، سونا بڑا قیمتی ہے نا جی، بولیے سونا قیمتی ہے نا جی۔ اب یہ سونا قیمتی ہے لیکن آپ ایسا کریں کہ یہ 1 کلو سونا لے لیں، ہو تو نہیں سکتا کہ 1 کلو سونا لے لیں، اس کے ساتھ 1 کلو لا کے نا لوہا رکھیں اور اس سونے کو کہو کہ اس لوہے کو جو ہے نا تو نے سونا بنانا ہے، آپ خدا کی قسم 100 سال بھی رکھیں گے، جب آپ ڈبیا کھولیں گے، جب آپ صندوق کھولیں گے لوہا ہوگا سونا۔ لیکن یہ قرآن ہے، بولیے یہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن کہتا ہے تو آ مجھے سینے کے ساتھ لگا، تجھے بھی عظمت والا بنا دوں گا، میں تجھے بھی اعلیٰ بنا دوں گا، عرفہ بنا دوں گا۔ طلباء بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج کل کیونکہ ایک بات اور بھی ہے، یقین جانیے ہم طلباء کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں، وہ اپنا واقعہ اپنی تفسیر کے شروع کے اندر نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارے استاد محترم آئے تو مدرسے کے اندر راشن ختم ہو گیا۔ اردو چلے گی کہ پنجابی بول سکنا؟ پنجابی۔ جنی دیر پٹھانا نو اتنے ہو گئی انہوں نے تو ساڑھنا بہت ہی پنجابی ہوندی ہونی، ٹھیک ہے نا؟ چلو تھوڑا مکس کر کے چلنے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا سا، امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے استاد محترم آئے، آ کے کہنے لگے بیٹا بسترے اٹھاؤ جاؤ، راشن ختم ہو گیا، کوئی چیز نہیں ہے کھلان واسطے بھی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے پلانے واسطے بھی، جاؤ جدوں راشن آئے گا میں تمہیں بلا لے مانگا۔ امام ابن جریر رحمت اللہ فرماندے نے اپنے بسترے اٹھائے، کندیاں تے رکھے تے نکل پڑے۔ جدوں اسی انج نکلے نا تے انج کر کے جاندے کہ موڑ تو جدوں موڑن لگے تے دکان سی ایک ہندو بنیے دی دکان سی، اس نے جس وقت دیکھا کہ طالب علم سارے کٹھے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا وہ طالب علموں کدھر؟ کہنے لگے لالا راشن موک گیا، استادہ نے چھٹی دے دیتی ہے۔ وہ بنیا ہندو کہنے لگا وہ طالب علموں واپس جاؤ، آج تو بعد راشن میں بھیجاں کرانگا، امام ابن جریر رحمت اللہ فرماندے نے غیرت آئی، اگر لالا
تو کافر ایسی مسلمان مسلمان کدی کافر کو خیرات لے کے کھاندا نہیں کھاندا کہنے لگے اگے مول لیندے سو ہن انج لے لو زبردستی واپس موڑ دیتا لالا راشن دیندا رہیا توجہ کریا جے یار کہندے نے مدرسے تو فارغ ہوئے اللہ تعالیٰ نے میرے سینے دے اندر قرآن دا علم محفوظ کیتا تو میرے دل دے اندر آیا کہ کیوں نہ ہو بے رب دے گھر دا طواف کر کے آواں میں خانہ کعبے دے سفر دے پر نکلیا خانہ کعبے دے بھی طواف کر دیا میں ایک آدمی دیکھا بڑا آوزاری کر رہا بڑا رو رہا ہے اس دی آوزاری دے نال میرا بھی کلیجہ پھٹنے نو آ گیا میں طواف مکمل کر کے جدوں قریب جا کے دیکھیا نا جا کے دیکھیا تو میں انج کر کے کئی سنو دیکھا تو صحیح ہے کون جس وقت میں اس نو ہلا کے دیکھیا تو آگے اوہ لالا ہندو بیٹھا ہویا میں پریشان میں کیا لالا تو غیر مسلم ہے اور یہ جگہ پاک ہے ایتھے کبھی بھی کوئی کافر پلید آ سکدا نہیں ہے تو کیویں آ گیا اس نے کہا تسی کون کہنے لگا لالا میں او جس نو تساں او راشن مک گیا سی جا رہے ساں تساں واپس موڑیا کہندے نے لالا روئی جا رہا ہے روندیا کہنے لگا بیٹا جدن تھانوں واپس موڑ کے گھر جا کے ستا تھا نا رب میری قسمت جگا دیتی سی آج یقین جانو وہ وقت تو نہیں ہے آج تو ماشاءاللہ اس دین نے کیونکہ پھیلنا ہے قرآن دا فیض انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا دے ایک نہ ایک دن پھیلنا ہے اور پھیل کے رہے گا لیکن ایک وقت ایسا بھی سی کہ جڑا سب تو گھر وچ ہوندا سی نا کوئی تھوڑا جا فارغ کل تو اس نو کہندے ہوندے سن چلو اس نو مدرسے بھیج دینے ہیں لیکن لوگوں جو میں بات کہنا چاہنا بس اس نقطے دے اوپر آیا ہاں اور لالے نے جس وقت دسیا کہ میں رات جا کے ستا تو کیا لال پھر کی ہویا کہنے لگے کہ آتنو دساں کی ہویا جدوں رات جا کے میں اپنی چار پائی تے ستا ماں ذرا ہور چی میں طلبا دی عظمت دسن لگاوا آج کوئی کہن لاوے اے طالب علم جڑا وے کوئی کہن دے تواڈے مدرسیاں دے جڑا اے اے دے وچ پڑھن والا کی بن جاندا اے اس مدرسے دے اندر جدوں کوئی فارغ التحصیل ہوندا اے اے دا مستقبل کی بن جاندا اے میں اللہ دی قسم دنیاوی تعلیم دے خلاف نہیں ہاں میں دنیاوی تعلیم دا مخالف نہیں ہاں لیکن آج گل میں کہنا چاہ رہا ہوں لوگوں تیری یونیورسٹی دے اندر جڑا پڑھ رہا ہے ڈاکٹر بن جاندا ہے انجینئر بن جاندا ہے نہیں آنا سائنسدان بن جاندا ہے میں کہنا پروفیسر بن جاندا ہے کوئی کہے گا مجدی صاحب تھاڈے انہاں اداریاں دے اندر پڑھن والے کی بن جاندے نے میں کہ لوگوں اس ادارے دے وچ پڑھن والا محمد مصلی دا وارث بن جاندا ہے اور ڈگریاں کم نہیں آنیاں ڈاکٹریاں کم نہیں آنیاں پروفیسریاں کم نہیں آنیاں میں کہنا صحابہ اکرام دے دروازے تے صحابہ نے سب کچھ نبی دے دین تے قربان کر کے یہی تے گل کہی ہے میں انج کر کے کہہ دینا وا نہ رشتے ضروری نے نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے نہ رشتے ضروری نے نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے دن حشر بخشش لئی او سرکار ضروری نے سرکار ضروری نے
حضرت امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ لکھ دے نے کہنے لگے میں کہ لالا اتے کمیں آ گئے ہو کہنے لگے جدو تنوں واپس موڑیا جدو خواب وچ جا میں خرات نو جا کے اپنی چار پائی تے لیٹیا تے خواب دے وچ آمنہ دا لال آیا ہے آمنہ دے لال آئے نے کہنے لگے میرے دین دے طالب علم واسطے آ انتظام کرن والے اج آتنوں میں کلمہ پڑھانا آیا وا اور لوگوں میں کہنا وا جڑے طلباء دی خدمت کر دینے طلباء نال محبت کر دینے طلباء نال نسبت رکھ دینے اللہ انہاں نو ایمان دی دولت دیندا ہے تے جڑے قرآن نال محبت کر دینے جڑے قرآن نال محبت کر دینے انہاں دا مقام کی ہوئے گا یار انہاں دی شان کی ہوئے گی انہاں دی شان کی ہے جڑے قرآن نال محبت کر دینے ایک وے طلباء نال محبت ایک وے قرآن نال محبت میں علماء بیٹھے نے میں طالب علم سبق سنان دی غرض دے نال گل کرن لگا آج اللہ دی قسمیں تو سوچدا تے ہوویں گا کہ آج اس ملک پاکستان دے اندر بے حیائی عام ہو گئی سود عام ہو گیا نہیں آنا شراب بھی عام ہو گئی گناہ سر عام ہو رہے نے لیکن سوچن والی گلے وے بکین والی گلے وے تسی کہو گے مولوی صاحب پہلیاں قوماں گناہ کر دیاں سن فوری طور تے عذاب آ جاندا سی فوری طور تے انہاں دے اوپر اللہ دی عذاب دا کوڑا برسدا سی انہاں نو پکڑ لیا جاندا سی لیکن وجہ کی ہے اے گناہ بھی کردے نے بچے بھی ہوئے نے او لوگو آؤ جدو تو سارا دن گناہ کر کے زیادتیاں کر کے سارا دن بدکاریاں کر کے اوے اپنے گھراں وچ جا کے ہیٹر لا کے سو جانا میں اللہ گناہ دیکھ جاوے اللہ زیادتیاں دیکھ جاوے اللہ تواڈیاں نانصافیاں دیکھ جاوے اللہ کہندا فرشتوں میرے عذاب دا کوڑا لے جاؤ اور جا کے اس شہر دے پر مار کے آؤ میں دساں اے عذاب کیوں نہیں آندا پیا اللہ رسی کس وجہ تو بچے ہوئے کس وجہ تو محفوظ کس وجہ تو اللہ ساڈے تے کرم پیا کردا ہے اور لوگوں جدو فرشتے آندے نے فتح العلوم دے اندر ایک رات ادھی رات دا ٹائم ہے ایک بچہ رب دا قرآن پڑھدا ہے اللہ دا قرآن پڑھیا جا رہا ہے او اپنے وطنہ تو دور اپنے گھر تو دور اپنے ماں باپ تو دور رات نو سبق یاد نہیں ہویا اس نے کہا کہ صبح جو استاد جی نو سنانا ہے مار پڑے گی چلو میں سبق یاد کرنا فرشتے آئے تو دیکھیا کہ فتح العلوم دے اندر ایک بچہ غریب قرآن پڑھدا پیا ہے فرشتے واپس چلے گئے اللہ اکبر اللہ دیکھ رہے آئے واپس کیوں آئے ہو واپس کیوں آئے ہو اللہ سونے اسی گئے ایک مدرسہ ہے فتح العلوم او دے وچ ایک بچہ ہے جڑا گھر تو دور ہے ماں باپ تو دور ہے ربا سونے او تیرا قرآن پڑھدا ہے وہ تیرا قرآن پہ پڑھدا ہے تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ رب العزت فرماتا فرشتوں گواہ ہو جاؤ اس بچے دی وجہ دے نال میں سارے شہر نو معاف کر چھڑیا ہے تسی ان مدارس دے بارے سوچ دے کہ مدارس سانو کی دے رہے نے مدارس سانو کی کر رہے نے آج مدارس نہ ہوندے تو یقین جان کیونکہ تیرے اپنے تو جو جنازے بھی جا کے کھڑے ہوندے نے نا مجھے وہ جا کے پوچھ تو صحیح جا کے پوچھ تو صحیح نماز جنازہ دی دعا بھی ماشاءاللہ پوری نہیں آندی یہ صرف اور صرف
ان مدارس دا تیرے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے اس قابل یہ بچے بنائے کہ آج پورے دے پورے شہر دے اندر اگر حفاظت ہے تو انہاں بچیاں دے پڑھنے دی وجہ دے نال ہے. تو قرآن نال بھی محبت اور طلباء نال بھی محبت کریں گے نا جی انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی. اور یہ تو کل قیامت والے دن پتہ چلے گا، کل قیامت والے دن پتہ چلے گا جدو ان حفاظ نو پروٹوکول ملے گا. آج کسی دا کوئی ایس ایچ او بن جائے، ایم این اے بن جائے نا، ایم پی اے بن جائے، تو اور رشتہ دار جڑو اپنی گڈی دے اوپر لکھاندا ہے ایم پی اے. اور کل جدو حافظ صاحب آن گے تو کوئی ادھروں آئے گا، حافظ صاحب میں تو اڈے محلے دا ساں، حافظ صاحب میں تو اڈا فلانا، میں آپ کا فلان لگتا ہوں، میں آپ کا فلان لگتا ہوں، میں آپ کا فلان لگتا ہوں. کل پروٹوکول حافظ صاحب کا ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور ایک آپ کو بھی بات کہنا چاہتا ہوں، آپ لوگ جو شہر والے آئے ہوئے ہیں، آپ کو بھی ایک بات کہنا چاہوں گا. ہمارے استاد زید الراشدی صاحب ایک بات کہا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ بن جائے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھانے کے اندر اگر کوئی ایسا معاملہ بن جائے نا، تو جو آدمی خود اپنی اتنی پاور کے اندر ہو، اسے پتا ہے میں ابھی تھانے کے اندر گیا تو سارا تھانہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، تو کسی قیمت پہ بھی اس کو کوئی خوف یا خطرہ نہیں ہوگا. اور دوسرے نمبر پہ یا اس کی سفارش بڑی ٹائٹ ہو، اس کو پتا ہو کہ میں جیسے ہی تھانے کے اندر گیا، دیکھنے والے میرے فلاں کو پتا چلے گا، وہ آئے گا تو میرا کام بن جائے گا. تو استاد محترم کہنے لگے بیٹا یا تو خود ایسے بن جاؤ کہ کل قیامت والے دن جاؤ تو پھر یہ بات سامنے آئے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اگر نہیں تو پھر شواذ سے سفارش ایسی ہونی چاہیے کہ کل قیامت والے دن وہ قبول ہو. تو دو سفارشیں ہیں، ایک کو قرآن کہتے ہیں، دوسرے کو صحب قرآن کہتے ہیں. ان دونوں کے ساتھ تعلق بناؤ، ان دونوں کے ساتھ نسبت بناؤ. اپنے گھروں کے اندر، اپنی برادری کے اندر حفاظ پیدا کرواؤ، حفاظ پیدا کراؤ. خدا کی قسم کل قیامت والے دن یہ کام آئیں گے، یہ کام آئیں گے. اگر نہیں تو پھر ذہن میں رکھنا یہ قرآن استغاثہ دائر کرے گا. کل قیامت والے دن ہم کیا جواب دیں گے؟ تو یہ 4 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. پہلے نمبر پہ قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے، طلباء کے ساتھ محبت کرنے والے. اس کے بعد اللہ رب العزت قرآن سے محبت کرنے والوں کو کیا دے رہا ہے، طلباء سے محبت کرنے والوں کو کیا دے رہا ہے. اب آئیے آخری بات میں کہنے لگا ہوں، یہ قرآن ہے. اب ظاہری بات ہے آج اگر کسی استاد نے اب بچے کو پڑھایا ہے تو وہ استاد اپنے بچے پہ جو محنت کرتا ہے، اگر وہ بچہ اپنے استاد کا ادب نہ کرے ہوئے، اسے اپنا محسن نہ مانے، تو ہم اسے کبھی بھی کامیاب شاگرد فرما بردار شاگرد نہیں ہے. اب آئیے میں نے جو شروع میں بات کہی تھی، یہ قرآن بھیجنے والا کون ہے؟ اونچا بولیے تھوڑا سا. یہ قرآن بھیجنے والا کون ہے؟ لانے والا جبریل ہے، جس پہ آیا وہ آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. 3 چیزیں. اب آئیے اس قرآن کو لکھنے والے بھی اور اس قرآن کو پھیلانے والے، اب کوئی آستہ نہ بولے. اب بتائیے اس قرآن کو میرے تیرے تک اگر یہ قرآن پہنچانے والے کون ہیں؟ بلند آواز سے ہاتھ بلند کر کے تیرے میرے تک قرآن پہنچانے والے کون ہیں؟ اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی ایسا معاملہ بن جائے، اللہ نہ کرے، لیکن اگر کہیں ایسا معاملہ بن جائے نا
تو لوگ کہتے ہیں یار کسی اللہ والے کے پاس چل، وہاں اللہ اللہ کروا تیری بات بن جائے گی۔ اب وہ اللہ والے کے پاس گیا تو اللہ والے نے تعویذ لکھا، وہ تعویذ لکھ کے گھر کے اندر لے کے لکھوا کے گھر کے اندر لے کے آیا، اس نے گلے میں ڈالا، گلے میں رکھا، اس نے گھر میں رکھا۔ تھوڑے دنوں کے بعد برکت آ گئی، برکت آ گئی۔ جب برکت آئی نا، برکت آئی تو میں نے دیکھا کہ وہ دیگ پکا کے لے کے جا رہا ہے۔ میں کہا وہ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا جی فلاں اللہ والے کے پاس جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اس کے تعویذ کی وجہ سے میرے گھر میں برکت آئی ہے۔ میں نے کہا ذرا ٹھہر، مجھے وہ تعویذ تو دکھا۔ جب اس نے تعویذ دکھایا، اس کے اندر قرآن کی ایک آیت لکھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا یہ تو قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے۔ کہنے لگا لکھنے والا تو وہی ہے۔ پھر آؤ لوگوں، خدا کی قسم پھر میں یہ بات کہنے کا حق بجانب ہوں، یہ بات کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ اگر کوئی آج ایک اللہ والا قرآن کی ایک آیت لکھے، وہ اللہ والا بھی ہے، وہ ولی بھی ہے، وہ اللہ کے قریب بھی ہے، وہ عالم بھی ہے، وہ مرشد بھی ہے، وہ ولی بھی ہے۔ تو جب ایک آیت لکھنے والا اتنے بڑے درجے پہ جا سکتا ہے تو جنہوں نے پورا قرآن لکھا ہے ان کا بھی کیا عالم ہوگا؟ جنہوں نے پورا قرآن لکھا ہے، اور وہ قرآن لکھنے والے کون ہیں؟ آستہ بول رہے ہو کون ہیں؟ کون ہیں؟ کون ہیں؟ کون ہیں؟ وہ صحابہ اکرام ہیں۔ بابا اگر کوئی آج ایک سپارہ کسی شاگرد کو پڑھا دیتا ہے وہ اس کا احسان مند ہے۔ میں ان کا احسان مند کیوں نہ ہوں جنہوں نے پورے کا پورا قرآن تیرے میرے تک پہنچایا ہوگا؟ کیوں نہ میں ان کا احسان مند بنوں؟ میں کیوں نہ کہوں؟ اور پھر ان میں سے سب سے پہلے جس نے بنیاد رکھی، اور اگر ذوق ہو تو پھر میں اس کا ذکر کیوں نہ کروں؟ ابھی تھوڑے دن گزرے ہیں، میں کیوں نہ اس کا ذکر کروں؟ جسے صدیق اکبر کہتے ہیں، جسے صدیق اکبر کہتے ہیں، جس آؤ آج ایک بچہ یوں گھر میں کوئی پڑھے، مدرسے میں بیٹھ کے پڑھے، کوئی کسی کے سامنے دوزانوں بیٹھ کے پڑھے، کہتے ہیں یار یہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں ان کی بات کیا ہوگی؟ آج دیکھیں قاری فتح محمد صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کا یہ لگایا ہوا یہ گلشن، لوگ آج ان سے وہاں سے فیض حاصل کر رہے ہیں، لیکن یہاں اس چنیوٹ کے اندر ایسے بھی گھر ہوں گے، کوئی کسی وقت کسی کے گھر میں بیٹھے ہوں گے، وہاں ناشتہ کیا ہوگا، وہاں بیٹھ کے حضرت نے آرام کیا ہوگا۔ جب حضرت کی سمان عمری لکھی گئی، چنیوٹ کے اس گھر کا بھی ذکر آیا کہ نہیں آیا جی؟ چنیوٹ کے اس گھر کا ذکر آیا کہ نہیں آیا جی؟ آیا۔ اب جب وہ کتاب کے اندر کوئی بھی آدمی وہ واقعہ پڑھے گا نا تو فوری طور پہ پتا کیا کہے گا؟ یہ میرے گھر کی بات ہو رہی ہے، یہ میرے گھر کی بات ہو رہی ہے۔ میں کہتا ہوں آؤ، خدا کی قسم ابو بکر وہ ہے کہ جس کے گھر کی باتیں، جس کے سفر کی باتیں، جس کے حضر کی باتیں، جس کی وفائیں کی باتیں، جس کی صداقت کی باتیں، جس کی صحابیت کی باتیں، جس پہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق کی باتیں کوئی دنیا والا نہیں کر رہا بلکہ رب کا قرآن کر رہا ہے، رب کا قرآن کر رہا ہے۔ اور جب کوئی قرآن اس وقت بھی پڑھتا ہوگا، جیسے آج کوئی آدمی وہ کتاب پڑھ رہا ہو جو قاری فتح محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھی گئی ہے، تو وہ آدمی فوری طور پہ کہے گا یہ حضرت ہمارے گھر میں بیٹھے تھے، ہمارے گھر کا ذکر ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن میں جب کوئی کہتا ہوگا ثانی یا ثنین، تو ابو بکر بھی تو کہتے ہوں گے نا یہ خدا میری بات کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں لوگوں اولا کوئی بیت اللہ میں بیٹھ کے قرآن پڑھے، کوئی مدینے میں بیٹھ کے قرآن پڑھے، کہتا ہوگا جب میں قرآن پڑھ رہا تھا
نبی کا روزہ سامنے تھا، میری زبان پہ تھا، والضحیٰ واللیل اذا سجا، مجھے نبی کا مکھڑا یاد آ گیا، نبی کی زلفیں یاد آ گئی، نبی کے رخسار یاد آ گئے، نبی کا حسن یاد آ گیا۔ میں کہتا ہوں لوگوں، تم 1400 سال کے بعد اگر آج قرآن پڑھتے ہو، تمہیں نبی کا مکھڑا یاد آ جاتا ہے، حسن یاد آ جاتا ہے، نبی کے رخسار یاد آ جاتے ہیں۔ غور تو کرنا، جو جب غار کے اندر ابو بکر نے آقا کو سلایا ہوگا، چہرہ دیکھا ہوگا، پھر کہا ہوگا والضحیٰ، نہیں ایسے کہہ دیتا ہوں۔ ابو بکر نے بھی اپنے ذوق میں آ کے کہا ہوگا، ان الفاظ کی ترجمانی میں ذرا اس انداز میں کر دیتا ہوں۔ آنا میرا وجدان کہتا ہے، میرا دل کہتا ہے، میرا ضمیر کہتا ہے، ایسے کہہ دو نا، ہے فرش سے عرش بری چرچا میرے سرکار کا۔ بلند آواز سے ہے فرش سے، ہے فرش سے، ہے فرش سے، ہے عرش سے، عرش بری چرچا میرے سرکار کا۔ اللہ تمہیں مدینے لے جائے، اللہ تمہیں سے مہینے لے جائے۔ اور لوگوں، اگر کوئی مدینے سے واپس آئے گا، میں اسے کہوں آ تجھے ناران لے چلو، آ تجھے کازان لے چلو، آ تمہیں مری لے چلو۔ لیکن لوگوں، جن نے مدینہ دیکھے آئے، یار جن نے مدینہ ویکھیا ہوئے گا، او دا کی عالم ہوئے گا، او کی کہے گا، او کی کہے گا؟ دنیا کی سب رنگینیاں آنکھوں میں پھیکی سی لگنے لگی۔ دنیا کی سب رنگینیاں آنکھوں میں پھیکی سی لگنے لگی۔ ہے جس نے بھی دیکھا ایک نظر روزہ میرے سرکار کا۔ اب کوئی روزہ ویکھے، وہ کہندہ مینوں سکون مل گیا۔ جن نے 3 راتاں غار وچ بہ کے قرآن دی تلاوت انج کیتی کہ جدوں ابو بکر کہندے ان کے میرا تخیل والضحیٰ نال والضحیٰ دا چہرہ بھی سامنے ہوئے گا۔ تو پھر آؤ میں کہنا آخری بات ان اشعار دے اندر کہ بابا اگر قرآن جدے سینے میں چاہ جائے، او دے ورگا کوئی ہور، بولو کوئی او دے ورگا ہور نہیں ہے، تو پھر ابو بکر ورگا بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ جویں تلاوت ابو بکر کی تھی کسی اور نے نہیں کی تھی۔ مثال دے طور تے کس طرح مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، میں اگلا شعر نہیں کہنا، میرے نال تھوڑا جہا بولو نا۔ مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم۔ یار غار نبی تیری کیا بات ہے، مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، جیسے نبیوں میں اعلیٰ میرے مصطفیٰ ہو۔ ختم نبوت والے ہو ایک باری ہاتھ چک کے کہاں چھڑانا ہو، جیسے نبیوں میں اعلیٰ میرے مصطفیٰ۔
جیسے نبیوں میں آلہ میرے مصطفیٰ ہے، صحابہ میں اونچا تیرا مرتبہ ہے، صحابہ میں اونچا تیرا مرتبہ ہے، صحابہ میں اونچا تیرا مرتبہ۔ یار غیر نبی تیری کیا بات ہے، مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم۔ پھر کہتا ہوں آؤ لوگو اس قرآن سے وابستہ ہو جاؤ۔ ہمارے پاس سب سے بڑی وہ مثال ہے، صحابہ نے اس قرآن کو سینے سے لگایا، اپنی زندگیوں میں لے کے آئے، گھروں میں لے کے آئے۔ یقین جانو آج صحابہ کے نام بھی زندہ، صحابہ کے کردار بھی زندہ ہیں۔ قرآن ان کی گواہیاں دے رہا ہے، قرآن ان کے قصیدے بول رہا ہے، قرآن ان کی تعریفیں کر رہا ہے، قرآن ان کے نام لے لے کے قرآن ان کے کردار کو پیش کر رہا ہے۔ تو پھر آؤ، جب قرآن نے یوں پیش کیا تو میرے آقا نے فرمایا اصحابک النجوم، صحابہ میرے ستاروں کی مانند ہے، زندگی گزارنی ہے ان کی طرح، قرآن پہ عمل ان کی طرح، قرآن کے ساتھ زندگی وابستہ کرنی ہے تو ایسے کر جیسے بلال نے کی ہے، جیسے بلال نے کی ہے۔ جس دن ہماری زندگی قرآن کے ساتھ وابستہ ہو گئی، جس دن ہم قرآن والے بن گئے، جس دن ہم قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے بن گئے، ساری دنیا کی کفری طاقت ایک طرف ہوگی، انشاءاللہ تعالی نام بھی ہمارا ہوگا، کردار بھی ہمارا ہوگا۔